اگر ہم خدا میں پناہ نہیں لیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ ہم ایمان میں گر جائیں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 9 اور اس کی آیت 16 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 9 کو ختم کرے تھے، یاد ہے نا؟ اس کے بعد ہم باب 10 اٹھائے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 6۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ میرے بھائی اور بہن، پہلے 5 آیتیں آزادی کا مثال دیتی ہیں جو یہ لوگ ایک قوم کے ناطے لطف اٹھائے، اور کلام کے یہ حصے میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی آزادی کو دھتکارے، اور پولس رسول یہ چیز کو ہم پہ لاگو کرتے ہیں۔ یہ چیز اسرائیلیوں کے ساتھ ہوئی اور یہ چیز ہمارے لیے ایک مثال ہے، تو یہ سارے باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے لکھی گئی، تو ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم یہ سارے باتوں پہ غور کرنا۔ تو اسرائیلیوں کے پاس یہ ایک زبردست آزادی تھی، اور یہ آزادی کے ساتھ ان لوگاں کیا کرے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ بری خواہش کرنے کو لگے۔ کیا کرنے؟ بری خواہش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بری خواہشیں کیا تھیں؟ میرے بھائی اور بہن، یہ بات کو جاننے کے لیے ہم پرانا عہد نامہ میں جانا پڑے گا۔ ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 4 سے 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو ملی جھلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندانے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوائے ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ بری چیزوں کی خواہش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گندانے، پیاز یا لہسن، کیا خرابی تھی اس میں؟ بری بات تھی یہ اس لیے کہ یہ لوگاں وہ چیزوں کی خواہش کرے جو خدا کے مرضی کے باہر تھی، تو ان کے بغاوت کی یہ ایک شروعات تھی۔ آپ غور کرے ہوں گے، ہماری خواہش ہم کو گناہ کے طرف بڑھاتی ہے۔ جسمانی خواہش کی شروعات باغ عدن سے شروع ہوئی۔ پیدائش کی کتاب باب 3 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو خدا کے مرضی کے باہر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہش آخر کیا چیز ہے؟ یا کہ قصوں میں خواہش وہ چیز تھی جو خدا کے مرضی کے باہر تھی، یا خدا کی مرضی نہیں تھی کہ ان لگاں اس وقت وہ چیز کھانا؟ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، پولس بولتے ہیں، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں بن گئے تھے، چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے بیٹھے پھر ناچنے کودنے اٹھے۔ پیارے بھائی اور بہن، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ وہ چیز کو اپنے زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے بت بن جاتی ہے۔ آپ کے زندگی میں خدا کو اول درجہ دینا چاہیے۔
बोलने का मतलब यह है कि अगर आप अपने घर वालों को भी अपने दिल में पहला दर्जा देते हैं तो आपके घर वाले आपके लिए बुत बन जाते हैं। यानी कि आपके दिल में सबसे पहले खुदा होना चाहिए, उसके बाद आपके घर वाले। आयत 8 से 10 में लिखा हुआ है, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। पौलुस जो हैं लोगों के चंद गुनाहों के बारे में बताते हैं। ये लोग खुदा के खिलाफ हमेशा बुड़बड़ाए और खुदा के खिलाफ हमेशा शिकायत करे। ये मिसाल वो लोगों के लिए है जो वो चीज़ें चाहते थे जो खुदा के मर्जी के बाहर थे। खुदा हमेशा उसके लोगों के लिए अच्छे चीज़ें रखता है। ये बात उस वक़्त भी सही थी और इस वक़्त भी सही है, मगर ये लोग हमेशा वो चीज़ें चाहते थे जो खुदा के मर्जी के बाहर थे। आयत 11 में पौलुस रसूल बोलते हैं, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। तो प्यारे भाई और बहन, ये सारे बातों को पढ़ के हम एक सबक सीखना है। मसीह में ईमान रखते हुए हमारे पास मसीही आज़ादी है, मगर हमारे जो ख्वाहिशात हैं वो खुदा के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। ये बात पे गौर करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारी कमज़ोरी ये है कि खुदा अपने कलाम के ज़रिए से बहुत सारे बातें सिखाता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदा ये सारे बातें अपने कलाम में इसलिए लिखा ताकि हम नसीहत पाए। यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद खुदा चाहता है कि हम दिन ब दिन रूहानी तौर से बढ़ना। तो पौलुस रसूल बोलते हैं, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। हमारी ज़िंदगी में आज जो हद से ज़्यादा दबाव है वो आसान बना देता है पुराने ज़माने के सबकों को नज़रअंदाज कर देने के लिए या फिर भूल जाने के लिए। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ हमको खबरदार करते हैं ये बात से कि हम ये याद रखना कि इस्राएलियाँ खुदा के बारे में क्या सबक सीखे, ताकि उन लोग जो गलतियाँ करे हम नहीं करें वैसा। तो ये सारे बातों को याद करने का तरीक़ा ये है कि हम पाबंदी के साथ बाइबल शरीफ को पढ़ना, ताकि ये सबकें याद दिलाए वैसा कि खुदा कैसा चाहता है कि हम जिंदगी गुजारें। तो ये बात ज़रूर याद रखना है कि हम इसराइलियों के गलतियों को दोहराना नहीं है। आयत 12 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, बस जो कोई अपने आप को खाम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। मेरे भाई और बहन, आप कोई भी रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आप अपने ईमान में गिर सकते हैं। हम में से किसी के लिए भी ये एक आसान बात है कि हम गड़बड़ी करेंगे, हम लड़खड़ाएंगे और गिर जाएंगे। एक मंजा हुआ मसीही रहेगा और वाकई में खुदा परस्त रहेगा, फिर भी ऐसा आदमी भी ईमान में गिर सकता है। तो आपके और मेरे लिए ये ज़रूरी है कि हम संभल के खुदा के मर्जी से रहना चाहिए। खुदा के पनाह में हम हमेशा अपने आप को कायम करना चाहिए। अगर हम खुदा में पनाह नहीं लेंगे तो ये पक्की बात है कि हम ईमान में गिर जाएंगे। आयत 13 में पौलुस रसूल बोलते हैं, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। कई लोग ये बात महसूस करते हैं कि कोई भी उनके उतना आजमाइश का सामना नहीं कराऊंगा। मेरे दोस्त,
کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے آزمائش کا تجربہ کرتے ہیں۔ دوسرے بھی ہیں جو وہ آزمائش کا سامنا کرے ہیں جو آزمائش کا سامنا آپ کرے ہیں، مگر سب سے بڑی ہمت اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے ہم کو آزمائش کے باہر آنے کا راستہ نکالتا ہے۔ خدا جو ہے ایک وفادار خدا ہے اور خدا ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہیں دے گا۔ تو پولس بولتے ہیں تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ پیارے بھائی اور بہن، آج کے زمانے میں جو ناپاکی اور گناہ کا دباؤ ہے، پولس رسول آزمائش کے بارے میں ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی بات کرے۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط خواہشیں اور آزمائشیں ہر کو آتی ہیں، تو ہم کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آزمائش کی جنگ میں ہم اکیلے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب دوسرے آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے تو آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کسی بھی قسم کے آزمائش کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہماری مدد کرے گا آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے تو اس میں خدا ہماری مدد کیسا کرے گا؟ سوال یہ ہے، پہلی بات یہ کہ خدا ہماری مدد اس لحاظ سے کرے گا کہ ہم کو وہ لوگوں کو پہچاننے کی اور حالات کو پہچاننے کی طاقت دے گا جو ہمارے سامنے مصیبتیں کھڑاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ سمجھتے کہ غلط ہے وہاں سے بھاگو۔ تیسری بات یہ کہ وہ کام کرو جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خدا کے مدد کے لیے دعا کرو، اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ وہ دوستوں کی تلاش کرو جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور جو اپنے مدد کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا سکتے ہیں جب آپ جو ہیں آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آزمائشوں کے وقت وہاں سے بھاگ جانا ہمارا سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہم کو آزمائشوں پہ جیت دلاتی ہے۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ یا پولس رسول بولتے ہیں، اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ میرے دوست، کورنتھیوں میں بت پرستی ایک آزمائش تھی۔ بت پرستی آپ کے لیے آزمائش نہیں رہیں گی، مگر بائبل شریف بتاتی ہے کہ لالچ کرنا بت پرستی ہے، اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ساری دنیا میں لالچی پھیل گئی ہے۔ تو پولس بولتے ہیں، اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ میرے بھائی اور بہن، کورنتھ شہر میں بت پرستی جو ہے مذہب کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ شہر میں غیر قوم کے لوگوں کے کئی مندراں تھے، اور یہ مندراں مشہور تھے۔ لکڑیوں کے یا پتھر کے جو پتلے تھے وہ ان میں خود میں بدکار نہیں تھے، مگر لوگاں یہ لکڑی کے اور پتھر کے پتلوں کو اہمیت دینے کو لگے، اور اس کے آگے اگر بتی اور موم بتی جلانے کو لگے۔ آج بھی بت پرستی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مگر یہ بت پرستی کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ ہم لکڑیوں کے اور پتھر کے پتلوں کی بت پرستی نہیں کریں گے، مگر ہم پیسے کو اور کریڈٹ کارڈز کو اپنا بت بنا سکتے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کے دوسرے کسی بھی چیزوں کو اپنے زندگی میں اول درجہ دینا بت پرستی ہے۔ یاد رکھو، جو پولس بولتے ہیں کہ ہم ایسے سب چیزوں سے دور بھاگنا چاہیے، ایسے سب چیزوں کو ہمارے زندگی میں اول درجہ دینا نہیں چاہیے۔ لیکن لوگ پیسوں کے خواہشوں میں، جائیداد کے خواہشوں میں، عہدے کے، کرسی کے خواہشوں میں، نام کمانے کے خواہشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کا بت بن گئے ہیں۔ اب ہم آیت 16 سے 19 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول یہاں کیا بولتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم
توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چنانچہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے خربنگا کے شریک نہیں؟ پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس بڑی سمجھداری کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں جو ہے بولتے ہیں کہ بت کچھ چیز نہیں ہے۔ اگر گوشت بت کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ گوشت پہ بت کا اثر نہیں ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول جو ہیں ابھی بھی مسیحی لوگوں کے آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک بت کوئی چیز نہیں ہے، مگر بت کے پیچھے شیطان کا کام ہو رہا ہے، اور پولس یہ بات کو پہچانتے ہیں۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ تھوڑے لوگوں کے لیے گوشت کھانا، جو گوشت کو بت کے سامنے رکھا گیا ہے، بت پرستی بن جاتی ہے۔ ایک ایمان رکھنے والا اپنے دل کو جانچنا ضروری ہے۔ آیت 22 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ میرے بھائی، پولس اب پھر واپس وہ بات پہ آتے ہیں جو انہوں شروع میں مسیحی آزادی کے بارے میں بولے تھے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید ہیں۔ ساری چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ پیارے بھائی بہن، بعضی وقت کمزور بھائی کو سمجھنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ پولس رسول یہاں ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں فیصلہ لینے کے لیے۔ ہم بہت ہی ہوشیار رہنا اور فضل و کرم کے ساتھ آگے بڑھنا۔ ہمارے تھوڑے چالاں غلط نہیں رہیں گے، مگر یہ چالاں دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں رہیں گے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ ہے کہ مسیح میں ہم کو آزادی ہے، مگر ہماری آزادی کا اس طریقے سے استعمال کرنا کہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہوئے ویسا اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے ویسا۔ ہم جو ہے اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے فائدے کے وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا، نہ تو نقصان ہونا۔ ہم ہمارے دل میں ہمارے کمزور بھائی کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آیت 25 سے 27 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر بیمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھائے، اور دینی امتیاز کے سبب کچھ نہ پوچھو۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول یہ شک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب یہ دیے کہ جو بھی قصابوں کے دکانوں میں بکتا ہے اس کو بنا شکے کے کھانا، مگر وہ گوشت کے بارے میں یہ سوال نہیں کرنا کہ کیا وہ گوشت بت کے سامنے رکھا گیا تھا کیا۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہمارے ضمیر میں بھی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ہم ہر چیز کے بارے میں شک شبہ کرنے لگتے ہیں تو جب جا کے ہمارے زندگی میں فرق پڑتا ہے اور ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم قصاب کے دکان کو جا کے گوشت لیتے ہیں
तो हमको सवाल करने की जरूरत नहीं है। गोश्त लियो, घर को लाओ, पकाओ और खुदावन के नाम से जो है शुक्रगुजारी करते हुए खाओ। उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारा गोश्त पाक हो जाता है। लेकिन अगर आप शक करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है। जब हम हर चीज के बारे में फिक्रमंद होने को लगते हैं तो हम हमारे जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते। मसीह जो हमको आजादी दिए हैं, वो आजादी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि हर चीज खुदा की है। किसकी? खुदा की। सारे कायनात को बनाने वाला खुदा है, और जो भी ये कायनात में है खुदा का है। और खुदा हमको सब कुछ दिया है और चाहता है कि हम उसके दिए हुए चीजों में लुत्फ उठाना और खुश बखुश जिंदगी गुजारना। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम शक शुबे कर लेते हुए हमारे जिंदगी को कमजोर कर देते हैं और रोते फिरते हैं। अगर आपको वो दोस्त के पास से दावतनामा आता है जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखता है, तो उसके घर को जाओ और खुशी के साथ खाओ, क्योंकि वहाँ का खाना भी खुदावन का है, खुदा आपको दिया है। बस आपका काम यह है कि यीशु मसीह के नाम से उस खाने पर दुआ करना और शुक्रगुजारी के साथ खा लेना। खाने से पहले मसीह के नाम से दुआ करो, मगर यहाँ ये बात गौर करना है कि यहाँ सवाला मत करो। अगर सवाला करेंगे तो आप ही जो हैं परेशानी में आ जाएंगे। अब हम आयत 28 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है जो उसके सबब जिसने तुम्हें जताया और दीनी इम्तियाज के सबब ना खाओ, तो यहाँ एक और खादा शामिल होता है। पौलुस रसूल ये सलाह दिए हैं कि हम सब खा सकते हैं, मगर सवाल नहीं उठाना। मगर समझो कि आपके साथ कोई और मेज पे बैठा है जो आपको गोश्त खाते हुए दिखता है और आपको बोलता है ये गोश्त बुत के सामने रखा गया है, तो इस हालत में आप वो गोश्त नहीं खाना। ये गोश्त इसलिए आपको नहीं खाना है क्योंकि ये बात गलत है, बल्कि आपको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि आपका खाना वो शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है जो आपको ये बात से जताया कि ये गोश्त बुत के सामने रखा गया। उसके खातिर जो है आप नहीं खाना चाहिए। ये काम आप आपके ज़मीर के खातिर नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे के ज़मीर के खातिर। कोई कानून और कायदा नहीं है कि आप ये गोश्त नहीं खाना, मगर आपके मोहब्बत के खातिर आप अपने कमज़ोर भाई की इस मामले में ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपके खाने से उसका ईमान गिर सकता है। आपका ईमान नहीं गिरेगा, मगर आपका भाई जो आपको देख रहा है खाते हुए, उसका ईमान गिर जाएगा। अगर उसका ईमान आपके गोश्त खाने से गिरता है तो आप ये साबित करते हैं कि आप अपने कमज़ोर भाई से मोहब्बत नहीं रखते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है। तो या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।